پوری تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء کرام کو قوموں کو راہ راست پر لانے کا کام دے کر بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے واضح تنبیہات کے باوجود قوموں کو ان کی نافرمانی اور اس کی عبادت سے انکار کے لیے جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ یہ قوم عاد کا قصہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین تھے، جو عرب کے قدیم قبیلوں میں شمار ہوتے تھے۔ عاد قبیلہ، جیسا کہ قرآن کی سورت الاحقاف میں مذکور ہے، جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے کی ریتلی پہاڑیوں پر آباد تھا، جو کہ جدید دور کے یمن اور عمان کے درمیان ایک خطہ ہے۔ قوم عاد اپنے بلند قد اور جسمانی تندرستی کی وجہ سے مشہور تھی۔ ان میں بلند عمارتیں تعمیر کرنے کا ہنر تھا جو پڑوسی قبائل اور قوموں سے آگے نکل جاتا تھا، جس کی وجہ سے تکبر اور جہالت کی چمک پیدا ہوتی تھی، اور قبیلے پر حکومت کرنے والے چند لوگ ناانصافی تھے، ان کی طاقت غیر چیک اور بلا شبہ تھی۔ عاد اللہ کے وجود سے بالکل بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت کئی دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ کی جن کو وہ معبود مانتے تھے۔ انہوں نے ان معبودوں کی نمائندگی کرنے والے بت بنائے اور اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کی۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے توحید کی طرف رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیجنے کا انتخاب کیا۔ یہ اہم کام حضرت ہود علیہ السلام کو سونپا گیا، جو کہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اس سے نہیں ڈرو گے؟ سورہ اعراف آیت 65۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کرنے اور دیگر تمام عبادتوں کو ترک کرنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے لوگوں سے التجا کی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے دیوتاؤں کی عبادت کی اقلیت پر سوال کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے انہیں زندگی اور موت دی، اور صرف اللہ ہی تھا جس نے انہیں ان کی صلاحیتوں سے نوازا، اور اسی وجہ سے صرف وہی ان کے غیر منقسم ہونے کا مستحق اور مخلص عبادت تھا۔ قبیلے کے سرداروں نے ان پر یقین کرنے سے انکار کرتے ہوئے حضرت ہود کا مذاق اڑایا اور انہیں احمق اور جھوٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے کہ اس کی قوم کے بڑے بڑے کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ پھر سورۃ الاعراف آیت 67 اور 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں حماقت نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا رسول۔ تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دو، اور میں تمہارا امانت دار مشیر ہوں۔ پھر کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہارا قد بڑھایا، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان کے پیغام کے خلاف لوگوں کی مزاحمت کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام صبر اور ثابت قدم رہے۔ وہ اپنے لوگوں کو ان کے طریقوں کی خرابی کو سمجھنے کی تلقین کرتا رہا اور انہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ اس نے انہیں یوم حساب کے بارے میں خبردار کیا، جہاں اللہ ہر ایک کو زندہ کرے گا، اور یہاں زمین پر ان کے اعمال اور عقائد کے لیے ان سے جواب دہ ہوگا۔ تاہم مشرک سننے کو تیار نہیں تھے، اپنی مادیت پرستی میں مگن اور اپنی جہالت سے اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا مذاق اڑایا اور پوچھا، اے ہود، کیا تم کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد اور مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، تم قیامت کے دن واپس آؤ گے، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا۔ انہوں نے طنز کیا، سرگوشی کرتے ہوئے، ہود کے دعوے کتنے عجیب ہیں۔ ہود علیہ السلام سے یوم آخرت کے متعلق کئی سوالات کیے گئے۔ اس نے تحمل سے اپنی قوم کو جواب دیا، اور یہ بتاتے ہوئے کہ قیامت پر یقین اللہ پر یقین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نے انہیں مزید یقین دلایا کہ جبکہ اس دن ان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ساری باتیں سنیں، لیکن پھر بھی عاد نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اس عقیدے پر قائم تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے،
اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ گزرنے کے بعد انسانی باقیات سڑ کر مٹی سے مل جائیں گی۔ چنانچہ جب ان کے درمیان کفر برقرار رہا تو حضرت ہود علیہ السلام نے کفار کو تبلیغ کرنا بند کر دیا اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے دعا کی طرف رجوع کیا۔ سورۃ المومنون آیت 39 اور 40۔ میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے پکارا اور اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان قریب وہ پشیمان ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کافروں کو ہولناک عذاب سے ڈرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اور مٹھی بھر مومنوں کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کی ہلاکت کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی نجات نہیں ہوگی۔ قوم عاد اس حالت سے بے خوف، بے پرواہ اور غافل رہی جس کا ان کا انتظار تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو اس اعتماد کے ساتھ چیلنج کرتے رہے کہ ان کے اہداف اور بلند و بالا مینار انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ کے انتباہ کے مطابق ایک تباکن خشک سالی پورے ملک میں پھیل گئی۔ آسمان صاف اور بادل کے بغیر رہا جبکہ سورج نے صحرا اور اس کے اندر رہنے والی تمام چیزوں کو جھلسا دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ آسمان سے بارش برسائے گا، تم پر بارش برسائے اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرو اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ آیت 53 اور 54۔ کہتے ہیں کہ تاہم انہوں نے بحث کی، اے ہود، اب ہمارے پاس واضح دلیل نہیں لائے اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ معبود ہیں، آپ کو برائی میں مبتلا کر دیا ہے۔ حضرت ہود نے غیر متزلزل جرأت کے ساتھ اپنے سامنے جمع اپنی قوم کا سامنا کیا۔ اپنی آواز میں یقین کی مضبوطی کے ساتھ اس نے ان کو گواہی دینے کی دعوت دی، نہ صرف اس کے الفاظ کی بلکہ اس سچائی کی جو اس نے الفاٹائی۔ سنو، اس نے شروع کیا، میں آج یہاں کھڑا ہوں اللہ کو اپنا گواہ بنا کر، اور میں اب سے کہتا ہوں کہ اپنے گواہ بنوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے تصور کو مسترد کرتا ہوں۔ میرے خلاف سازش کرو، آگے بڑھو، لیکن جان لو کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ اس کا ایمان بے خوف۔ اس نے آگے کہا، میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہوں جو نہ صرف میرا رب ہے بلکہ تمہارا بھی۔ ہر جاندار اس کے قابو میں ہے، اس کی حکمت سے سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ پھر سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے اس سچائی سے من موڑنا چاہا تو جان لو کہ میں نے جو پیغام میرے سپرد کیا ہے اسے ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا ہے، لیکن خبردار رہو، اگر تم اپنے کفر پر اڑے رہے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تمہاری مخالفت بیکار ہوگی، کیونکہ اللہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں تکبر کا پردہ چھا ہوا تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا، تو ہمیں وہ سزا دکھا دو جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے انتباہ کے مطابق ایک تباکن خشک سالی پورے ملک میں پھیل گئی۔ آسمان صاف اور بادل کے بغیر رہا جبکہ سورج نے صحرا اور اس کے اندر رہنے والی تمام چیزوں کو جھلسا دیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد درخت مرجھانے لگے، پیلے ہو گئے اور چلچلاتی دھوپ میں مرنے لگے۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل نظر آنے لگے۔ جیسے ہی گھنے بادل وادی کے قریب آئے تو عاد کے لوگ خوش ہوئے، یہ ایک بادل ہے جو ہم پر بارش لاتا ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، یہ وہی ہے جسے تم برداشت کرنا چاہتے تھے، ایک تیز آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ موسم تیزی سے چلچلاتی گرمی سے سخت سردی میں بدل گیا، اپنے ساتھ ایک شدید آندھی لے کر آیا جس نے درختوں اور ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ بلند و بالا ڈھانچے جو کبھی اشتہار کے لیے باعث فخر تھے، بے لگام ہوا کے سامنے بے بس تھے۔ اس نے ان کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کافروں کو ختم کر دیا، ان کے وجود کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا اور عاد کو مکمل طور پر مٹا دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ایک تیز آندھی سے ہلاک ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن مسلط کر دی، تو آپ وہاں کے لوگوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھیں گے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6،
7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اہل ارم اپنے بڑے قد کے ساتھ کسی اور سرزمین میں بے مثال۔ اس حکم سے صرف حضرت ہود اور ان کے پیروکار بچ گئے۔ آخر میں عاد کی تباہی کی کہانی تکبر، نافرمانی اور خدائی ہدایت کو مسترد کرنے کے نتائج کی لازوال یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ عاجزی، توبہ اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ ہم عاد کی تقدیر سے سیکھے گئے اسباق پر عمل کریں اور نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرون دیکھنے کے لیے مزید روشن خیال مواد کے لیے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔